اما بعد، بزرگوں نے، علماء اکرام نے توبہ کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ توبہ کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہوں سے اطاعت کی طرف آ جائے، گناہ چھوڑ دے۔ عام مفہوم یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے عزم رکھے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ من المعصیت الی الطاعہ، معصیت سے اطاعت کی طرف آئے، اسی کا حکم ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار ماضی کے گناہوں پر ہوتا ہے اور توبہ مستقبل کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ عزم اس بات کا لا یعود کہ دوبارہ گناہ نہیں کرو، اور ندامت قلب ہو، دل میں ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو نہ کرنے کا، یہ توبہ کی۔ اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو پھر وہ توبہ مفید نہیں ہے، آئندہ کے لیے عزم بھی نہیں ہے۔ عزم ہو کہ نہیں کرنا، پہلے پر ندامت ہے، پھر اگر بعد میں ہو گیا تو پھر توبہ کرے۔ بازا 100 بار شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے۔ دوسری توبہ ہے من الغفلۃ الی الذکر، کہ انسان غافل ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، ذکر میں۔ من الغفلۃ الی الذکر، غافل ہو جاتا ہے انسان دنیاوی مشغولیات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ جب بھول جاتا ہے تو لازمی بات ہے پھر نفس اور شیطان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ یہ پہلی توبہ سے اوپر کا درجہ ہے، من الغفلۃ الی الذکر۔ اس لیے ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت انسان کے دل میں یاد رکھنا چاہیے، میرا اللہ ہے، میرا پالنے والا ہے، میرے اوپر میری اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ انسان اس طرح کرتا ہے تو اس سے کئی فوائد، بہت فائدے آتے ہیں۔ بس انسان کو کوئی مشکل آ گئی تو اللہ ہے میرا، تو حوصلہ بن جائے، ڈارس بن جائے گی۔ خوف آ گیا، میرا اللہ ہے، امن آ جائے گا۔ نفس شیطان گناہ تو لے جا رہے، میرا اللہ ہے تو گناہ سے رک جائے گا۔ کتنی چیزیں ہیں دنیا میں جو بھی انسان پر قلب میں کیفیت آئے گی، جب آپ کو میرا اللہ ہے تو فوراً وہ تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بے سہارا سمجھتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، تب اس کی ہمتیں ختم ہوئی۔ جب سمجھتے ہیں میرا اللہ ہے، میں غزوہ احد میں کتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا، 70 صحابہ کی لاشیں پڑی، اور لاشیں بھی اس طرح ہیں کہ ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اس انداز میں جیسے حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا، کئی صحابہ کے ساتھ جن کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، پیٹ پھاڑ دیے گئے، گردنیں الگ کر دی، کسی کی آنکھیں، کواس کی زبان کاٹ دی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ جو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے اپنا بغض نکالا پورا۔ اب بتائیے اس حالت میں کیا کیفیت ہوگی باقی کی، اور زخمی 70 زخمی، آہ فغاں اور رونے کی آوازیں آ رہی۔ یعنی صحابہ کرام یعنی اتنے شدت سے زخمی وہ ہوئے کہ مدینہ شریف کی خواتین کو آنا پڑا پانی وغیرہ کے لیے۔ خود عائشہ صدیقہ بھی تشریف لائیں اور خواتین کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلا رہے۔ یہ حالات آپ اس سے اندازہ کریں، یعنی جو مجاہدین تھے لڑنے والے، ان کا کیا حال ہوا تھا۔ اب اس حالت میں کفار نعرہ لگاتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، انہوں نے کہا عزا بت ہمارا ہے اس لیے ہمیں فتح ہوئی ہے، تمہارا عزا نہیں ہے، عزا ہمارا ہے۔ زور سے نعرہ لگایا انہوں نے، جاتے جاتے جا رہے تھے تو صحابہ نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ کہا کہ تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے، اللہ مولانا۔ اب مجھے آپ بتائیں، جب یہ زبان پر ان کے آیا، کیفیت ہی تبدیل ہو گئی، کیفیت تبدیل ہو گئی۔ یعنی پہلے کچھ دیر پہلے کیا حال ہے، پھر کیا کیفیت ہوئی کہ کسی نے آ کر کہا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ
وہیں لڑنے کے لیے جائے گا تو سارے صحابہ تھے اور جو زخمی تھے وہ کہتے ہم بھی جائیں گے. اور ہمراہ الاسد 40-50 میل کے فاصلے پر رسول اللہ ان زخمی صحابہ اور جن کے دل بھی زخمی تھے، جن کے پیارے شہید ہو گئے تھے، جن کی لاشیں وہاں تھیں، آپ فوراً پیچھے پیغمبر سلام کے ساتھ ان تک گئے اور وہ وہاں سے دوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے تکڑے ہیں کہ پھر پیچھے آ گئے، اور وہ ایسے بھاگے کہ پھر مکہ سے پہلے انہوں نے بریک نہیں لگائی کسی جگہ پر. حالانکہ مکہ 300-400 کلومیٹر، بریک نہیں لگائی درمیان. ان کا کہیں پہنچ ہی نہ جائیں گے ہمارا الاسد کے مقام پر. اور وہاں پر تجارت ہو رہی تھی تو صحابہ پھر اس میں گھس گئے اور تجارت شروع ہو گئی. واپس آئے تو سب مال سے لدے ہوئے تھے، اپنے ساتھ جو ہے نفع لے کر آئے. قرآن نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ. ابھی دیکھیں ایک اللہ مولانا ولا مولا لکم، ایک لفظ آتے ہی کیفیت تبدیل ہو گئی. یہ ہے اس لیے من الغفلۃ الی الذکر، غافل نہ ہو، یاد رکھے مولا کو. اور تیسری سے اونچی قسم ہے من الغیبۃ الی الحضور، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی دربار الہی سے ادھر ادھر ہو جائے فوراً دوبارہ حاضر ہو جائے. اللہ میں تھوڑی دیر ادھر چلا، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. یعنی ہمہ وقت اپنے قلب کو مولا کی طرف متوجہ، حضوری میں رہے، اللہ کی حضوری میں. اللہ بہت اونچا مقام، حضوری میں رہے. لیکن لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ سے غیبوبت نہ ہو، تھوڑی دیر کے بھی غیب ہو، اللہ معاف کر دیجیے، غیبوبت. اسی وجہ سے تو بیت الخلاء میں جب ہم نکلتے ہیں تو دعا کیا، غفران ہے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. اس بات کی معافی مانگ رہے ہیں بھائی، وہ تو طبی تقاضا ہے، کیونکہ یہ ایسا طبی تقاضا ہے کہ جس میں ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے اور قلب میں کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کیفیت ایسی ہے. تو یہ جو طبی تقاضا ہے اس پر بھی اللہ معاف کر دے. تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑا سا طبی وجہ سے تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے. اب مجھے بتاؤ جو حالت ہماری اچھی ہے اس میں ہمیں غائب ہونے کی کیسے اجازت ہے؟ بولو بتاؤ مجھے بھائی. بیت الخلاء جو طبی تقاضا ہے اس میں اب غفران، اللہ معاف کر دے. کس بات بھی اللہ نہ ذکر کر سکے تھے نہ کوئی سوچ سکے. انسان سوچتا ہے نا کچھ نہ کوئی اچھی چیزیں سوچتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا سفر کر رہا ہے، بیت الخلاء میں تو نہیں کریں گے نا آپ ایسا کوئی مراقبہ، پیر صاحب کا مراقبہ وہاں تو نہیں کریں گے، منہ سے بھی ذکر نہیں کر سکتے. اللہ تو یہ ہماری مجبوری تھی جو طبی مجبوری ہے، کیونکہ ہم روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کھا کر پھر ایسا بھی واش روم بھی جانا ہوتا ہے. غفران ہے کہ اللہ میں تھوڑی دیر معاف کر دیں. اب مجھے بتائیں، یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت دربار الہی میں حاضر رہنا چاہیے. یہ توبہ ہے، بڑوں کی توبہ. من الغیبۃ الی الحضور، غائب ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ دوبارہ دربار میں حاضر ہو گئے. ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل ادھر ادھر ہو گیا تھا. یہی بات تھی جس پر حضرت حنظلہ نے کہا تھا نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. میں کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو منافق؟ کہا کہ آپ کے پاس ہوتے تو اور ہیں، گھر جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کام کاج میں، بچہ بیوی ان کے تقاضے آ جاتے ہیں. اور میں کوئی بات نہیں، ایسی کیفیات آتی رہتی ہیں. لیکن ان کا یہ احساس خود بتاتا ہے کہ وہ مقام حضوری بری تھے، لیکن تھوڑے سے اس حضوری پر جیسے بادل کے اوپر جیسے بادل آ جاتے ہیں سورج کے اوپر یا چاند کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بادل کی روشنی تو ختم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو ہٹتا ہے تو دوبارہ روشن ہو جاتا ہے. اس پر نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہم وقت قلب میں، اور یہ چونکہ ایام بڑے قیمتی آ رہے ہیں، یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں، اور یہ وہ 10 دن ہے کہ جس کے اندر ہر عمل ہمیں اللہ کی محبت دلائے گا. سن لو، ہر عمل میں محبت الہی ملے گی. آپ تسبیح کرو گے اللہ کی محبت ملے گی، تلاوت کرو گے محبت ملے گی، نفل پڑھو گے محبت ملے گی، نماز پڑھو گے چاہے فرض نماز پڑھو گے محبت ملے گی، روزے رکھو گے محبت ملے گی. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ان ایام میں اللہ کا عمل بہت پیارا لگتا ہے، کرنے والا بھی پیارا لگتا ہے. یہ 10 ایام بڑے خاص قسم کے ایام ہیں، اس لیے اس کی رات کی عبادت کو لیلۃ القدر اور دن کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اور 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے. اور 9 تاریخ کا خاص طور پر
فرمایا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے نا وہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا، لیلۃ القدر کے برابر، یعنی یہ بہت قیمتی ایام 10 دن۔ اور میں نے جیسے آج جمعے میں بھی کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 9 دن کی عبادت پر یا 10 دن کی عبادت پر پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، شہران لا ینقصان، 2 مہینوں کا اجر کم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ رمضان اور ذی الحجہ، رمضان میں 29 روزے رکھے ہوں تو 30 لکھے جاتے ہیں، 30 تراویحاں، 10 دن کے اعتکاف، چاہے آپ نے 9 دن کا اعتکاف کیا ہے، رسول فرمایا اجر میں کم نہیں ہوتا، اللہ پورا لکھتے ہیں۔ اور یہاں 10 دن کی عبادت پر پورے مہینے کی عبادت ملتی ہے۔ اب آپ بتاؤ بھائی اس سے اچھا کیا سودا ہوگا بھائی؟ 10 دن اتنے زیادہ نہیں، ہم ہی گزر جائیں گے ہفتہ، اس کے اوپر 3 دن۔ لیکن ان میں آپ اگر جو بھی عبادت کرو گے تو پورے مہینہ، اس نے پورا مہینے روزے رکھے، پورے مہینے ذکر کیا، یہ آسان نہیں ہے، اور وہ بھی محبوب، اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صرف انسان اجر کو نہ دیکھے کہ ہمیں پیسے ہی ملیں۔ اس لیے کیا کہا تھا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جادو، تو فرعون سے کیا کہا؟ ان لنا اجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائے تو ہمیں پیسے ملیں گے؟ یہ کہا، یہ بادشاہ سے کہا، جیسی ان کی سوچ تھی۔ تو فرعون نے کہا بڑے بے وقوف ہیں، نام پیسے تو ملیں گے، پیسے کیا کمی ہے میرے پاس پیسوں کی جو تم فکر کر رہے ہو؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں درباری بناؤں گا، اپنا درباری۔ یہ تمہیں اس کی پتہ نہیں ہے، جب تم درباری بن جاؤ گے تو مال پانی کیا ہے؟ بولو بھائی بندہ بادشاہی بن جائے تو مال پانی کی کوئی حیثیت ہے؟ خزانہ نہیں اس کے بات میں۔ وَإِنَّكُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نام اجر بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لیکن میں تمہیں درباری بنا لوں گا۔ تو یہ 10 دن وہ ہیں کہ جو درباری بننے کے ہیں 10 دن، اور دلیل واضح ہے کیونکہ ان 10 دنوں کی اہمیت اس وجہ سے کہ لوگ دربار میں جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں گئے۔ یہ 10 دن کیوں قیمتی ہیں؟ کیونکہ حج پر جاتے ہیں نا، اور دربار میں، تو ہم میں سے کچھ لوگ دربار میں، اس سال بھی حج ہو رہا ہے، چلو ہم نہیں گئے، دنیا سے نہیں گئے، لیکن جو وہاں گئے وہ ہم میں سے تو ہیں، پاکستانی نہیں کر رہے، ہندوستانی نہیں کر رہے، عرب نہیں کر رہے، افریقی نہیں کر رہے، سارے کر رہے ہیں۔ وہ 60,000 میں یہ نہیں کہ صرف عرب ہے، 60,000 میں ملک میں رہنے والا جو بھی ہے، جس کے بعد اقامہ ہے وہ کسی قوم نسل کا ہے، یعنی پوری دنیا کی ابھی بھی نمائندگی وہاں 60,000 میں ہے، ہمارے پاکستانیوں کی نمائندگی بھی ہے۔ تو جب یہ 10 دن کا اجر کیوں ہے؟ یہ 10 دن کا اجر اس وجہ سے ہے کہ اس کے بعد میں 10 تاریخ کو 8 تاریخ سے کچھ لوگ دربار میں جائیں گے تو ان کو وہاں نوازا جا رہا ہے، ہمیں یہاں چانس دیا جا رہا ہے کہ تم یہاں چانس لے لو۔ اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تمہیں اجر ملے گا، رمضان میں تو کہا کہ 1 پر 70 ملیں گے، یہاں یہ نہیں کہا، فرمایا کہ میں پیارا بنا لوں گا تمہیں، درباری بنا لوں گا۔ اور درباری ہونا وہ اجرت اور اس سے کہیں اونچی بات ہے۔ ما من عمل انسان احب الی اللہ، فرمایا کوئی نیک عمل اتنا پیارا نہیں لگتا اللہ کو جتنا ان 10 دن میں۔ صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ فرمایا کہ غیر ایام میں، ان ایام کے علاوہ میں جہاد بھی کرے گا نا تو اس کے نفل کے برابر نہیں ہو سکتا، اندازہ کریں آپ۔ ولل جہاد فی، بخاری کی حدیث ہے، ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ لہذا ان دنوں کو غفلت سے، حضوری من الغیبت حضور، ہر وقت دلوں پر رکھو۔ ہم احمد مولا کہ اللہ بڑے پیارے ایام، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتے رہو۔ تم سا کوئی ہمدم، کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں ہم اس طرح اس کو گزاریں کہ ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہو جائے تو توبہ، گناہ تو اللہ معاف فرمائے، اس سے تو بہت دور رہو، غفلت بھی نہ ہو، دل کی حضوری بھی ہر وقت حضوری ہو، دل میں اللہ سے باتیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔
لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر میرے زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسبیح میں ذال لفظ اللہ کی فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ کا، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جونگ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت وفل بنا كما انت فانك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم واقعة كواقعة الولید، اللهم واقعة كواقعة الولید۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك۔ اللهم اجعل حبك حب الینا من انفسنا واهلنا من الماء البارد۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اللہ والا فرما،
غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے محفوظ فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نالائقیاں ہوں گی معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مبارک ایام شروع ہو رہے ہیں، یا اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ان 10 دنوں کو اپنے قرب خاص کا ذریعہ فرما، اپنے یا اللہ محبت کا ذریعہ فرما، یا اللہ اپنے دربار میں حضوری کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ قربانی کی بھی توفیق عطا فرما، روزوں کو بھی توفیق عطا فرما، شب کی عبادت کی بھی توفیق عطا فرما، ذکر و تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان پورے 10 دنوں میں یا اللہ ایک لمحہ بھی آپ سے غافل ہونے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے قلب کو اپنی طرف جذب فرما، ہماری جان کو اپنی طرف جذب فرما۔ یا اللہ آپ تمام جازموں پر غالب ہیں، یا اللہ پورا عالم بھی کھینچنے والا اور آپ کھینچنے والے ہیں۔ یا اللہ عالم کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا اللہ ہم سب کو اپنی شان جذب کے ذریعے جذب فرما، ہماری قلب و جان ہماری روح کو یا اللہ اپنی محبت میں مبتلا فرما، اپنی محبت میں گرفتار فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، یا اللہ اعضاء کی سلامتی نصیب فرما، یا اللہ اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عالم اسلام کو اور پاکستان پر ترقی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی اس کی تمام شاخوں کو یا اللہ خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عید الاضحیٰ کے موقع کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما، یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما، گرمی کی شدت کو کم فرما، گرمی کی شدت کو ختم فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق حلال میں فراوانی فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔